بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت۔ دین ملی بھائیوں اور حاضرین درس، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے آپ کے سامنے مذہب اسلام کے بارے میں اور ارکان اسلام کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو پیدا فرمایا اور اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے ادیان اور فرق اور مذاہب پائے جاتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے آباء و اجداد کو جس مذہب پر پائے اسی پر وہ لگ گئے اور اسی پر چل پڑے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام ادیان باطلہ کو ختم کر کے، تمام مذاہب کو ختم کر کے صرف اور صرف مذہب اسلام کو، دین اسلام کو باقی رکھا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی شخص مذہب اسلام کے علاوہ کے مذہب کو اختیار کرتا ہے اور مذہب اسلام سے ہٹ کر کے دوسرے مذہب کو اپناتا ہے تو وہ دین، وہ مذہب باطل ہے، غلط ہے، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے کہ میرے بھائیوں، الحمدللہ ہم لوگ جس مذہب پر ہیں، مذہب اسلام پر، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے کچھ ارکان ہیں جن کا جاننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی علم ہو، پھر علم کے بعد عمل ہونا ضروری ہے۔ آج ہم اس بلیک بورڈ پر انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے اور آپ لوگ اسے غور سے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اس کے کچھ ارکان ہیں، وہ 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس،
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں سے کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہوئی پہلی بات. دوسری بات اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. نماز کا قائم کرنا یہ دوسری جو ہے بنیادی چیز ہے. اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ ضروری ہے. اسلام کے بنیادی رکنوں میں سے ایک دوسرا رکن ہے نماز کا قائم کرنا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. اور نماز کے بارے میں قرآن پاک کے اندر مختلف جگہ پر حکم آیا ہوا ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز کا حکم. لیکن اس کا طریقہ جو آپ کو ملے گا وہ حدیث پاک کے اندر ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. نماز کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ بے شک نماز ایسے ہی ادا کرو جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. نماز چاہے آدمی حضر میں ہو، اپنے گھر پر ہو، یا سفر میں ہو، یا مریض ہو، یا میدان جہاد میں ہو، جنگ میں ہو، اسے ہر حال میں نماز کو ادا کرنا ہے، اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے باجماعت. یہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہے یہ باجماعت یہ ادا کرنا ہے اور اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. تیسرا رکن جو ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا جو ہے ادا کرنا، یعنی اگر آدمی زکوٰۃ کا ادا کرنا، اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. اگر کوئی شخص صاحب مال ہے، اس کے پاس اتنے مال ہے اور اتنے دھن دولت ہے، تو جب وہ مال نصاب کو پہنچ جائے تو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. یہ ہے زکوٰۃ. تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا. بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. اور اسلام کا چوتھا رکن ہے روزہ رکھنا. وصوم رمضان. وصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے، چوتھا رکن رمضان مبارک کا روزہ رکھنا. یہ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا یہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر اگر کوئی شخص مریض ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے دوسرا حکم ہے. دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مریض ہے اور اسی طرح سے سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں رکھے گا اگر وہ سفر میں ہے. اور اس کے بعد اسلام کا 5واں رکن ہے حج بیت اللہ الحرام. اور اسلام کا 5واں رکن ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا. بیت اللہ شریف کا حج کرنا, حج کے مہینے میں حج ادا کرے. لیکن یہ ہر کس و ناکس پر واجب اور ضروری نہیں ہے, بلکہ ہر صاحب استطاعت پر یہ ضروری ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمائے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو یہ اسلام کا 5واں رکن ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا, خانہ کعبہ کا حج کرنا, یعنی مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کرنا, سعی کرنا, یعنی اس طرح سے حج اور عمرے کے اندر جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ آپ کو ادا کرنا. یعنی اسلام کے 5 رکنوں میں سے یہ اسلام کی بنیادی رکن ہے. اگر جس طرح سے ایک انسان کوئی مکان بناتا ہے, اگر اس کے اندر بنیاد نہ کھڑی کرے چھت نہیں قائم ہو سکتی ہے, ٹھیک اسی طرح سے اگر اسلام کی ان 5 بنیادوں کو کوئی مسلمان شخص, کوئی مومن شخص, کوئی کلمہ گو شخص نہیں اپناتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے بہت سارے رکنوں کو ڈھا دیتا ہے, گرا دیتا ہے. یہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں جنہیں قائم کرنا ضروری ہے اور جسے ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے. آج کے اس درس میں اتنی سی بات پر ہم اس درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آنے والے درس میں مزید باتیں وضاحت کے ساتھ عرض کی جائیں گی. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.